مصباح القرآن مصباح القرآن مصباح القرآن مصباح القرآن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہدایت الصرف جو کہ علم صرف پر مشتمل کتاب ہے اور ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس سے قبل الحمدللہ ہم اپنے 6 سبق جو ہے وہ مکمل کر چکے ہیں۔ 7ویں سبق کی ویڈیو کلاسز کا اور ویڈیو لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے قبل ہم سبق نمبر 7 کے 2 پارٹ آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، پارٹ 1 اور پارٹ 2۔ آج ہم انشاءاللہ اس کا پارٹ 3 آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، اور یہ انشاءاللہ اس کا آخری پارٹ ہوگا۔ اس کے بعد سبق نمبر 7 بھی اختتام پذیر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو ہم سبق نمبر 7 کا تھوڑا سا انٹروڈکشن جان لیتے ہیں کہ جو ہم نے پیچھے پڑھا، تاکہ وہ ریوائز ہو جائے۔ پھر ہم آج کے سبق پر آتے ہیں جو آج ہم نے پڑھنا ہے۔ سبق نمبر 7 کا نام ہے ہفت اقسام، اور یہ کلمے کی وہ تقسیم ہے کہ جو حروف صحیحہ ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے ہوتی ہے، اسے ہم ہفت اقسام کہتے ہیں۔ یہ ہم نے جانا۔ پھر اس میں کلمے کی 7 قسمیں بنتی ہیں۔ ابتدائی طور پر 4 اقسام کی گئی تھیں: صحیح، مہموز، مضاعف اور معطل۔ صحیح کیا ہوتا ہے، مہموز کیا ہوتا ہے، مضاعف کیا ہوتا ہے، یہ 3 چیزیں ہم پچھلی 2 ویڈیوز میں ہم آپ کو بتا چکے۔ وہ آپ پیچھے جا کر دوبارہ سے ریوائز کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ کر دوبارہ سے ذہن نشین کر سکتے ہیں۔ آج ہم نے معطل کے بارے میں پڑھنا ہے، یہ 4تھی قسم ہے، اور انشاءاللہ معطل کے ساتھ ہی ہم اپنا سبق نمبر 7 مکمل کر دیں گے، اور اس سبق کا اختتام انشاءاللہ آج ہو جائے گا۔ معطل کی تعریف جان لیتے ہیں۔ معطل وہ کلمہ ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں کوئی حرف علت ہو۔ صحیح ہم نے پڑھا تھا، اس میں ہم نے کہا تھا کہ وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں حرف علت نہ ہو، حمزہ نہ ہو، 2 حروف ہم جنس کے نہ ہوں، تو وہ صحیح ہے۔ مہموز میں ہم نے یہ پڑھا کہ مہموز وہ کلمہ ہوگا جس کے حروف اصلیہ میں حمزہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی حرف حمزہ ہو۔ پھر مضاعف ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جس کے حروف اصلیہ میں 2 حروف ہم جنس کے پائے جائیں تو وہ مضاعف ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں معطل کی طرف۔ معطل ایسا کلمہ کہ جس کے حروف اصلیہ میں کوئی حرف علت آ جائے، جیسے کہ وصلن، یہ ایک مصدر ہے، اس کا فعل آتا ہے وصلہ، آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر، تو اس میں وصلہ ہے۔ اب یہ جان لیتے ہیں، ہم نے صحیح پڑھتے وقت آپ کو یہ بتایا تھا کہ حروف علت کون سے ہوتے ہیں۔ حروف علت ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ الف، واو اور یا، یہ 3 حروف ہیں جو عربی میں حروف علت کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کو حروف علت کہا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی حرف علت آ جائے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں وصلن، وصلہ، اس میں دیکھیں کہ واو آ رہا ہے، حرف علت الف، واو، یا میں سے واو آ رہا ہے، تو یہ کلمہ ہمارے ہاں اہل صرف کے ہاں معطل کہلائے گا۔ اب معطل، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، بہت آسان سی تعریف تھی، ایک مرتبہ دوبارہ ریوائز کر دیتے ہیں، پھر ہم معطل کی اقسام پر آتے ہیں۔ معطل دیکھیں، وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں کوئی حرف علت آ جائے، چاہے وہ فا کی جگہ پر ہو یا عین کی جگہ پر ہو یا لام کی جگہ پر ہو، کوئی بھی حرف علت آ جائے، الف ہو، چاہے وہ واو ہو، چاہے وہ یا ہو، کوئی حرف علت آ جائے گا تو وہ کلمہ معطل بن جائے گا۔ معطل کی 2 اقسام ہیں: معطل بیک حرف، معطل بدو حرف۔ معطل بیک مطلب ایک معطل بیک حرف اور معطل بدو حرف۔ اب معطل بیک حرف اور معطل بدو حرف کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، معطل بیک حرف وہ کلمہ ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں ایک حرف علت ہو، یعنی 3 حروف اصلیہ ہیں۔ اگر ہم ثلاثی مجرد کا صیغہ لیتے ہیں تو 3 حروف اصلیہ ہیں، 3 میں سے صرف ایک ہی حرف علت ہے، صرف ایک حرف علت ہے بس، اور دوسرا حرف علت نہیں ہے۔ تو معطل بیک حرف، ایک سے آپ کو جاننا جا رہا ہوگا، معطل بیک حرف ایسا معطل کہ جس میں ایک حرف علت ہو،
ٹھیک ہے نا. اس میں ایک حرف علت ہو وہ معطل بیک حرف ہے. 3 حروف اصلیہ ہیں، ان میں سے کوئی ایک حرف علت ہے، 2 نہیں ہے یا ایک سے زیادہ نہیں ہے. جیسے کہ مثال دیکھتے ہیں، وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں ایک حرف علت ہو، اس کی 3 اقسام بنتی ہیں. اس کی مثال تو آپ وہی لے سکتے ہیں نا، جیسے وصلن ہم نے کہا، وصلہ تو اس میں ایک آ رہا ہے. تو اب ہم اس کی اقسام کی طرف دیکھتے ہیں. معطل بیک حرف کی 3 اقسام بنتی ہیں، یہ بات یاد رکھیں. معطل بیک حرف کی 3 اقسام بنتی ہیں: معطل الفا، معطل العین اور معطل اللام. معطل الفا، معطل العین، معطل اللام، یہ اصطلاحات سے آپ کو ایک چیز یاد آ رہی ہوگی کہ پچھلے سبق میں ہم نے جو محموز جب پڑھا تھا تو محموز کے بارے میں ہم نے ایک چیز پڑھی تھی، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام. اگر وہ چیز آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی تو یقیناً آپ یہاں ان الفاظ کی مراد تک پہنچ چکے ہوں گے. وہاں ہم نے محموز الفا کا یہ پڑھا تھا کہ جہاں حمزہ فا کلمے کی جگہ پر ہو. محموز العین کا پڑھا تھا جہاں کلمہ عین کلمے کی جگہ پر ہو، جہاں حمزہ عین کلمے کی جگہ پر ہو. اور محموز اللام ہم نے پڑھا تھا کہ جہاں حمزہ لام کلمے کی جگہ پر ہو. اب وہاں حمزہ تھا تو ہم محموز کہہ رہے تھے، یہاں بات حرف علت کی ہو رہی ہے تو یہاں معطل ہم اس سے تعبیر کر رہے ہیں، معطل شمار کر رہے ہیں. تو معطل الفا، معطل العین، معطل اللام، یعنی ایسا کلمہ کہ جس میں حرف علت، چونکہ ابھی ہم معطل بیک حرف کی بات کر رہے ہیں نا، تو ایک ہی حرف علت ہوگا. یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے نا، یہ بات تو ہم بالکل ذہن میں ہمارے ہے کہ بھئی ایک ہی حرف علت ہوگا. صحیح ہے نا، کیونکہ ہم پڑھ ہی معطل بیک حرف رہے ہیں، معطل بدو حرف پر تو ابھی ہم پہنچے ہی نہیں ہیں نا. تو معطل بیک حرف ہے تو ایک ہی ہوگا. اب وہ ایک یا تو فا کلمے کی جگہ پر ہوگا، یا عین کلمے کی جگہ پر ہوگا، یا لام کلمے کی جگہ پر ہوگا. ٹھیک ہے، یہ والی بات ہمارے سمجھ میں آ گئی. اب معطل الفا سمجھ گئے آپ کہ وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں فا کلمے کی جگہ کوئی حرف علت ہو. لیکن یہاں پر آپ ایک بات یاد رکھیے کہ اصطلاح صرف میں معطل الفا، معطل العین اور معطل اللام کے کچھ دوسرے نام بھی ہیں. اور صرف میں یہ جو قسم ہے کلمے کی، یہ اپنے اصلی نام مطلب معطل الفا، معطل العین اور معطل اللام سے نہیں پہچانے جاتے، بلکہ جو ان کے دوسرے نام ہیں یہ ان سے پہچانے جاتے ہیں. اگر کہیں کلمہ ہوتا ہے تو اس کو ہم وہ دوسرا نام لیتے ہیں جو اس کا ہم شمار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ نام کیا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں. معطل الفا ہم نے پڑھ لیا کہ بھائی معطل الفا تو وہ کلمہ ہے نا کہ جس کے حروف اصلیہ میں کوئی حرف علت فا کلمے کی جگہ پر ہو تو وہ معطل الفا کہلائے گا. معطل الفا کو مثال کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مثال. مثال بھی کہتے ہیں اس کو. اب اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. ہم نے آپ کو بتایا نا مثال ہے، ہم نے کہا بھائی اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، مثال واوی، مثال یائی. دیکھیں ابھی ہم مثال کہتے ہیں معطل الفا کو. معطل الفا کیا ہوتا ہے؟ جس میں حرف علت فا کلمے کی جگہ پر ہو. یہ والی بات ہمارے ایک طرف ہم رکھ دیتے ہیں اس کو. اب یہ پتہ ہے کہ ہم معطل الفا کی بات کر رہے ہیں نا مثال کی، تو مطلب فا کلمے کی جگہ پر ہی حرف علت ہے. اب یا تو حرف علت واو ہوگا یا ہوگا، کیونکہ ہم حرف علت ہم نے پڑھے نا 3 ہے، تو یا تو واو ہوگا یا ہوگا. تو اب جب فا کلمے کی جگہ پر حرف علت واو ہو تو اسے کہیں گے مثال واوی، یعنی وہ مثال جو واو والی ہے، مثال واوی. اور اگر فا کلمے کی جگہ پر حرف علت یا ہو تو ہم اسے کہیں گے مثال یائی. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ والی بات آپ کو بڑی آسان سی بات ہے کہ اگر حرف علت، پہلی بات تو یہ کہ فا کلمے کی جگہ پر ہوگا. اب فا کلمے کی جگہ پر اگر حرف علت واو ہے تو اسے ہم کہیں گے مثال واوی، اور اگر یا ہے تو ہم اسے کہیں گے مثال یائی. مثال واوی دیکھتے ہیں کہ اس کی مثال کیا ہے، وہی وصلہ. دیکھیں آپ فا کلمے کی جگہ پر فعلہ کے وزن پر اگر وصلہ رکھیں تو فا کلمے کی جگہ پر حرف علت واو آ رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وصلہ یہ مثال واوی کہلائے گا. پھر مثال یائی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کلمہ ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں فا کلمہ حرف علت یا ہو، جس میں فا کلمہ حرف علت یا ہو تو اسے ہم مثال یائی کہیں گے. جیسے کہ
यसरा, आप देखें यसरा, आप देखें कि यहाँ पर फा कलमे की जगह पर या आ रहा है। बहुत आसान सी बात है, इसीलिए मैं इसको जल्दी जल्दी, चूँकि अब एक जैसी बातें हैं सारी, तो इसीलिए मैं इसको जल्दी जल्दी जो है वो पढ़ाता हुआ जा रहा हूँ, ताकि आप आसानी से आप समझने वाली बात है, इसमें कोई पेचीदा बात ऐसी नहीं है। तो अब हम मुअत्तलुल ऐन देखते हैं। मुअत्तलुल ऐन, मुअत्तलुल फ़ा आपको समझ आ गया, जिसे हम मिसाल कहते हैं, और उसमें फ़ा कलमा हर्फ इल्लत होता है। फिर मुअत्तलुल ऐन, वही बात कि जिसमें कोई हर्फ इल्लत ऐन कलमे की जगह पर हो तो उसे हम मुअत्तलुल ऐन कहते हैं, जैसे कि क़वाला। अब मैंने आपको बताया मुअत्तलुल फ़ा, मुअत्तलुल ऐन, मुअत्तलुल लाम के अलग अलग नाम हैं। मुअत्तलुल फ़ा को मिसाल कहते हैं, ये हमने पढ़ लिया। मुअत्तलुल ऐन को इस्तिलाह सर्फ़ में अजवफ़ कहा जाता है, अजवफ़। मुअत्तलुल ऐन को इस्तिलाह सर्फ़ में अजवफ़ कहा जाता है। देखें इसकी मिसाल है क़वाला। अब इसकी भी फिर वही दो अक़साम बनेंगी, अजवफ़ वावी, अजवफ़ याई, कि आया कि वो हर्फ इल्लत जो वाव कलमे की जगह पर आया है, तो अगर वो वाव है तो उसे अजवफ़ वावी कहेंगे, और अगर वो या है तो उसे अजवफ़ याई कहेंगे। अजवफ़ वावी की मिसाल जैसे कि क़वाला, देखें इसमें वाव ऐन कलमे की जगह पर आ रहा है, तो फिर ये बाद में इसमें तालील होती है, ये क़ाला बन जाता है। और अजवफ़ याई की मिसाल देखें, बया, बया, अब इसमें या है जो कि ऐन कलमे की जगह पर आ रहा है, तो ये हो गया अजवफ़ याई। फिर मुअत्तलुल लाम, मुअत्तलुल लाम वो कलमा कि जिसके हुरूफ़ असलिया में लाम कलमे की जगह कोई हर्फ इल्लत हो। अब मुअत्तलुल लाम का दूसरा नाम क्या है? मुअत्तलुल लाम को हम कहते हैं नाक़िस। मुअत्तलुल फ़ा को कहते हैं मिसाल, मुअत्तलुल ऐन को कहते हैं अजवफ़, और मुअत्तलुल लाम को कहते हैं नाक़िस। अब नाक़िस की फिर दो अक़साम बनेंगी ना, नाक़िस वावी और नाक़िस याई। अब अगर वो हर्फ इल्लत जो लाम कलमे की जगह पर है वो वाव है तो उसे नाक़िस वावी कहेंगे, जैसे कि महावा, महवुन से निकला है महावा, ठीक है। और अगर वो हर्फ इल्लत जो लाम कलमे की जगह पर है और या है तो उसे हम नाक़िस याई कहेंगे, जैसे कि रमाया। फिर ये बाद में तालील होती है, इसमें रमा बन जाता है। तो ये हमारा मुअत्तल बैक हर्फ यहाँ पर मुकम्मल हुआ। मुअत्तल बैक हर्फ क्या होता है? जिसके हुरूफ़ असलिया में एक हर्फ इल्लत हो वो मुअत्तल बैक हर्फ कहते हैं। फिर इसकी तीन अक़साम बनती हैं, मुअत्तलुल फ़ा, मुअत्तलुल ऐन, मुअत्तलुल लाम। मुअत्तलुल फ़ा को मिसाल कहते हैं, फिर इसकी दो अक़साम बनती हैं, मिसाल वावी, मिसाल याई। मुअत्तलुल ऐन को अजवफ़ कहा जाता है, इसकी दो अक़साम बनती हैं, अजवफ़ वावी, अजवफ़ याई। और मुअत्तलुल लाम को हम नाक़िस कहते हैं, इसकी भी दो अक़साम बनती हैं, नाक़िस वावी और नाक़िस याई। अब हम मुअत्तल बदो हर्फ पर आ रहे हैं। नाम से वाज़ेह देखें, मुअत्तल बैक हर्फ में एक हर्फ इल्लत था, मुअत्तल बदो हर्फ में दो हर्फ इल्लत होंगे। हुरूफ़ असलिया में यानी सुलासी मुजर्रद का ही अगर हम सीगा ले लें तो सुलासी मुजर्रद तीन हुरूफ में से दो हुरूफ हर्फ इल्लत होंगे, जैसे कि नवाया एक सीगा है, नियतुन नियत करना, इससे फ़ेल का सीगा आता है नवाया। अब मुअत्तल बैक हर्फ में हमने देखा था कि दूसरे नाम थे, हम मुअत्तलुल फ़ा को मिसाल कह रहे थे, किसी को अजवफ़ कह रहे थे, किसी को याई और नाक़िस कह रहे थे। इसी तरीके से मुअत्तल बदो हर्फ का भी एक दूसरा नाम है, उसे लफ़ीफ़ कहा जाता है। क्या कहते हैं? लफ़ीफ़। और इसे मुअत्तल बदो हर्फ से शुमार नहीं किया जाता, बल्कि अगर इसे हम कहीं इस्तेमाल करते हैं तो इसे हम लफ़ीफ़ कहते हैं। अब लफ़ीफ़ में जहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा वहाँ मुराद मुअत्तल बदो हर्फ होगी। तो मुअत्तल बदो हर्फ ऐसा कलिमा जिसके हुरूफ़ असलिया में दो हुरूफ़ इल्लत हों, इसे लफ़ीफ़ भी कहते हैं। जैसे कि नवाया, अब आप देख रहे हैं हर्फ इल्लत दो, वाव और या एक ही कलमे में आ रहे हैं, दो हर्फ इल्लत एक साथ आ रहे हैं, तो ये लफ़ीफ़ हो गया, ये मुअत्तल बदो हर्फ हो गया। अब इसकी दो अक़साम बनती हैं, बहुत आसान सी बात। इसके बाद हमारा सबक मुकम्मल होने को जा रहा है। फिर मैं बताऊंगा कि ये चार अक़साम कैसे साथ में तब्दील हुई हैं, क्योंकि अभी तो आप फिर जहन में किसी के सवाल आ सकता है कि भाई हम तो चार ही पढ़ी हैं, इब्तिदाई तौर पर चार तकसीमात की थी, ये तो चौथी चल रही है और मैंने कहा कि चैप्टर मुकम्मल हो रहा है। तो हम बताएंगे कि ये चार कैसे साथ में तब्दील होती हैं।
اچھا معطل بدو حرف یعنی کہ لفیف کی دو اقسام ہیں، لفیف مقرون اور لفیف مفروق۔ مقرون لفظ نکلا، یہ آپ اپنے پاس نوٹ بھی کر سکتے ہیں، مقرون لفظ نکلا ہے قرنن سے، اور اس کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، ملا ہوا قرنن۔ اور مفروق لفظ نکلا ہے جیسے مطلب اسی فرقن، تو ہم لفیف مقرون کی بات کر رہے تھے۔ لفیف مقرون وہ معطل بدو حرف کہ جس میں جو حرف علت دو ہیں وہ ملے ہوئے ہوں، قرنن ملے ہوئے ہوں، اور ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، جیسے نوا، نوا یا۔ اب دیکھیں واو اور یا ایک ساتھ ہیں، واو اور یا کے درمیان کوئی دوسرا حرف نہیں ہے۔ لفیف مفروق وہ ہوگا کہ جس میں دو حروف علت ایک کلمے میں تو ہوں گے، مگر کیا ہوگا ان دو حروف میں بیچ میں کوئی حرف شامل ہوگا، جیسے کہ وقایا، آپ دیکھیں واو اور یا ایک کلمے میں ہے مگر واو اور یا کے بیچ میں قاف آ رہا ہے، تو یہ لفیف مفروق کہلائے گا۔ اب وہ سوال کہ بھئی یہ 4 کیسے 7 بنی، اور اگر ہم کلمے کی شروع سے دیکھیں تو 14 بن رہی ہیں، صحیح، معمود، معطل، مضاعف، پھر مثال، اجوف، ناقص، اور یہ سب چیزیں اگر ہم ملائیں تو یہ 14 بنتی ہیں۔ تو اب لیکن اب ایسا کیا ہے کہ ان کو 7 کہا گیا؟ تو دیکھیں یہ ویسے تو 14 اقسام بنتی ہیں، لیکن صرفی حضرات انہیں 7 شمار کرتے ہیں، 7 اقسام میں مقید کرتے ہیں۔ وہ 7 اقسام یاد کرنے کے لیے ایک شعر فارسی کا کتابوں میں لکھا ہوا ملتا ہے، تو یہ شعر اگر یاد ہو جائے گا تو ہمیں آسانی رہے گی، ہم پہچان سکیں گے کہ بھئی اصل میں 7 اقسام کون سی ہیں۔ تو دیکھیں صحیح، است و مثال، است و مضاعف، لفیف و ناقص و محموز، اجوف۔ اب دیکھیں صحیح، مثال، مضاعف، لفیف، ناقص، محموز، اجوف، یہ 7 ہیں جو ہفت اقسام ہیں۔ ان 7 میں وہ ساری 14 اقسام مقید ہیں، اور یہ ہفت اقسام ان 7 کو کہتے ہیں، انہی کے 7 میں اندر پوری ہفت اقسام موجود ہے۔ ہم آخر میں ایک ہمارے پاس ٹیبل ہے، چارٹ بنی ہوئی ہے، جس کے ذریعے ہم آپ کو ایک پورا چیپٹر دوبارہ سے ریوائز کروا دیتے ہیں۔ آپ کو چارٹ اسکرین پر بھی دکھ رہی ہوگی۔ دیکھیں کلمہ ہے، 4 اقسام بنی، صحیح، معمود، مضاعف، معطل۔ صحیح کیا ہوتا ہے؟ وہ جس کے حروف اصلیہ میں کوئی حرف علت، حمزہ یا 2 حروف ہم جنس کے نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم محموز کی طرف آتے ہیں۔ محموز وہ ہوگا جس کے حروف اصلیہ میں کوئی حمزہ ہو۔ اس کی 3 اقسام بنتی ہیں، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام۔ حمزہ فا کلمے میں ہوگا تو محموز الفا، عین کلمے میں ہوگا تو محموز العین، لام کلمے میں ہوگا تو محموز اللام۔ پھر مضاعف جس کے حروف اصلیہ میں 2 حروف ہم جنس کے ہوں۔ اب ایک جنس کے 2 حروف وہ ثلاثی کلمے میں ہوں گے تو مضاعف ثلاثی، اور اگر رباعی کلمے میں ہوں گے تو مضاعف رباعی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ معطل وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں حرف علت ہو۔ اب اگر حرف علت 1 ہوگا تو معطل بیک حرف، اور حرف علت 2 ہوں گے تو معطل بدو حرف۔ معطل بیک حرف کی پھر 3 قسمیں بنتی ہیں، معطل الفا، معطل العین، معطل اللام۔ حرف علت فا کلمے میں ہوگا تو مثال، اسے معطل الفا مثال کہیں گے۔ حرف علت عین کلمے میں ہوگا تو اجوف، اور لام کلمے میں ہوگا تو ناقص۔ اب ہم مثال کی طرف دیکھتے ہیں۔ معطل الفا یعنی مثال، اگر واو ہوگا تو اسے کہیں گے مثال واوی، اور یا ہوگا تو اسے کہیں گے مثال یائی۔ پھر اجوف میں دیکھتے ہیں، اگر اجوف میں حرف علت واو ہوگا تو اجوف واوی، ورنہ اجوف یائی۔ اسی طریقے سے ناقص میں ناقص واوی اور ناقص یائی۔ پھر معطل بدو حرف یعنی حرف علت 2 ہوں گے، اگر ان کے درمیان فاصلہ ہوگا تو لفیف مفروق، اور اگر ان کے درمیان فاصلہ نہیں ہوگا تو انہیں لفیف مقرون کہیں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا 7واں چیپٹر آج مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اس سبق کے متعلق جو آپ کو سوال ہو وہ آپ دیے گئے نمبر پر رابطہ کر پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت جلد اگلی ویڈیو میں اور اگلے سبق میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔